یاد رکھنا، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ چشتی غوث کے مرید نہیں ہیں، چشتی بھی غوث کے مرید ہیں، سوروردی بھی غوث کے مرید ہیں، نقش بندی بھی غوث کے مرید ہیں، شاذلی بھی غوث کے مرید ہیں، عرفائی بھی غوث کے مرید ہیں، تمام سلاسل، یہ سارا فیض ہی تو غوث پاک کا ہے۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے، اس کی دال کا گلنا ہی بند ہو جائے گا، دال ہی نہیں گلے گی، نہ بجے بانس اور نہ بجے بانسری، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے جتنے سلاسل ہیں یہ سارے فیضان ہیں رسول پاک کے، نقش بندی فیضان ہے رسول پاک کا، سوروردی فیضان ہے رسول پاک کا، چشتی فیضان ہے رسول پاک کا، آپ تو ہے ہی فیضان رسول پاک، سارے غوث کے مرید ہیں۔ اور دنیا میں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پیر ہو اور یارویں نہ دے، شاید آپ نے دیکھا ہو، دیکھا ہے؟ سارے پیر غوث کی یارویں دیتے ہیں، گلی گلی میں غوث کا عرس ہوتا ہے، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں غوث کی یارویں مناتے ہیں، آج آپ بھی منا رہے ہیں۔ بس اس یارویں میں آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے نماز نہیں قضا کرنی۔ یہ یارویں والے کا فیض ہوگا، کوئی سمجھے کہ مجھے فیض ملا ہے یا نہیں ملا تو وہ نمازی بن جائے، وہ سمجھ لے کہ عبد القادر جیلانی کا مجھے فیض ملا ہے۔ کوئی اگر مسواک نہیں کرتا تو عہد کرے کہ میں نے مسواک کرنی ہے روزانہ، یہ غوث پاک کا فیض ہوگا۔ اگر یتیموں کے سر پہ تو ہاتھ نہیں پھیر سکتا تو عہد کر کہ آج کے بعد یتیموں سے ہمدردی رکھوں گا، یہ فیض ہے عبد القادر جیلانی کا۔ اپنے ہمسایوں کا حال پوچھا کر، یہ فیض ہے عبد القادر جیلانی کا۔ یعنی غوث کی مریدی کا نام ہے کامل انسان، انسان کامل، اور انسان کامل وہ ہے جس سے ماں ناراض نہ ہو، باپ ناراض نہ ہو، ہمسایہ ناراض نہ ہو، یتیم ناراض نہ ہو، بیوہ ناراض نہ ہو، اور تیری زبان سے پھول جھڑیں، خوشبو آئے، لوگ کہیں دیکھ اس قادری کو، یہ اتنا حسین ہے، ان کا پیر کتنا حسین ہوگا۔ وہ میں نے جزاک اللہ، وہ میں نے امام محمد کی ایک بات سنی، میں نے دیکھا کہ امام محمد یہود کی ایک بستی میں گزر رہے تھے کہ یہودی اور یہود میں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور یہ پکار رہی تھی کہ یہ محمد اتنا حسین ہے، اس کا نانا محمد کتنا حسین ہوگا، یہ اتنا حسین ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، کہو اللہ 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 جل جلالہ۔ نماز پڑھنی ہے، یتیموں سے بلائی کرنی ہے، اور ماں اور باپ کے قدم چومنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھو اٹھو نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد یا پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو، حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ 1 کروڑ پیر بھی اکٹھا ہو جائے اور ماں اور باپ اگر ناراض ہے، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا پیر تیری ماں اور تیرا باپ ہے۔ اور ویسے دل کی بات سناتا ہوں کہ ماں اور باپ کی تابعداری بھی آپ کو اللہ نے نصیب کی ہے۔ اوروں کو دیکھو، یہ شرف ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ریسرچ کرو میری بات پہ، یہ شرف بھی اللہ نے اہل سنت کو بخشا ہے۔ نہ میری ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ میرے باپ جیسا کسی کا باپ ہے۔
میرا باپ ہے، میری ماں ہے. کیا خیال ہے؟ ماں سے پیار کریں گے؟ میں 2000 قرآن بھی پڑھ کے دعا دوں، ماں اگر بدعا دے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس میں یہ دعا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ سے ماں اور باپ راضی جائے. میرے نبی سے کسی نے پوچھا کہ ماں کا حق زیادہ ہے کہ باپ کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا وَأُمُّهُ 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 وَأَبِي، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے. فرمایا باپ کا حق ہے. اور حضرت صاحب نے، سید زادے نے کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ ماں نے غوث کو کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، مال ڈاکو لے گئے مگر ماں کی نافرمانی نہیں کی، سچ بولا. اور اس سچ کی یہ تاثیر تھی کہ 40 کے 40 ڈاکو توبہ طیب بھی ہوئے اور مرید بھی بنے. اور ملا علی قاری لکھتا ہے یہ غوث کے بچپنے کی کرامت تھی کہ چوروں نے توبہ کی، مرید بنے، اور فقط مرید نہیں، وہ 40 کے 40 چور 40 ابدال بنے. 40 ابدال، آپ نے سنا 40 ابدال؟ 40 ابدال بنے. یہ در غوث کی کمال ہے، یہ کرامت ہے غوث کی. یا جس منبر پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم ہے، یہ دیکھو خدا کی قسم ہے، رحمت آنے والی ہے. خدا کی قسم ہے کہ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی کہ سید انور تو عربوں اور عجموں کا پیر بنے گا. میری ماں دعا دیا کرتی تھی. آج عرب بھی میرے مرید ہیں اور عجم بھی میرے مرید ہیں. وہاں تک گیا ہوں جہاں تک کوئی آج تک پیر گیا ہی نہیں ہے. جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے غروب ہوتا ہے وہاں اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. یہ میری ماں کی دعا ہے اور باپ کی دعا ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اگر کچھ لینا ہے کسی پیر سے تو ماں کو راضی کر کے اس پیر کے پاس جایا کر، باپ کو راضی کر کے جایا کر. اویس کرنی بن جا، اویس کرنی بن جا، اویس کرنی بن جا. اتنا بڑا ہوا ماں کی اطاعت کی وجہ سے اتنے اعلیٰ منصب تک پہنچا کہ میرے نبی نے 2 صحابہ کو فرمایا عمر، علی، جاؤ یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اویس کرنی کو تحفہ پیش کرنا اور کہنا کہ نبی تجھے سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دینا. یہ شان کیوں ملی؟ ماں کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ ایک ماں کے متعلق اور بھی سنانا چاہتا ہوں، سنو. اور عہد تو یہ میرے ساتھ عہد پورا کر اور میں بھی ایک عہد کرتا ہوں، واللہ اس تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. ماں کی نافرمانی سے بچ جانا. ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بہت نازک دل ہوتا ہے. ماں کو راضی کرنا، ماں کی اطاعت کرنا. ایک صحابی فرماتا ہے میں نے منت مانی کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ، یہ میرے پاس خوش نصیب بیٹھا ہے، اس کی ماں اس کو دعا دیا کرتی تھی. اور میں نے شام جانا تھا، ان کی والدہ کی وصیت تھی کہ میں جنازہ پڑھاؤں، اور اس دن میں پشاور بھی پہنچ گیا اور اماں جی کا جنازہ بھی جا کے میں نے پڑھایا. جا کے کریم ماں تھی نا، قرآن پڑھنے والی ماں تھی، عزت والی ماں. آپ کی ماں عزت والی ہے. ماں تو جیسی بھی ہو ماں ہی ہوتی ہے. منت مانی کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. حاجت پوری ہو گئی، رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، کہتے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میری یہ فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ میری حاجت پوری ہو گئی، اب میری منت کیسے پوری ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا صحابی جاؤ
جا کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے قدموں کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں اور میرے باپ تو مر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، جاؤ اپنی ماں اور اپنے باپ کی قبر کو چوم لو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ، صحابی رونے لگا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسلام ابھی قبول کیا ہے، میری ماں کفر کے دور میں، میرا باپ کفر کے دور میں مرے ہیں، ان کی قبروں کے نشانات نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، جا کے لمبی لمبی 2 لکیریں کھینچ لو اور گمان غالب کر لو کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، ان لکیروں کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ نبی فرماتے میں نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے قدم چومو، منت پوری ہو جائے گی۔ میرے منبر سے میرے حجرے تک یہ ریاض الجنہ ہے، اس کو چوم لو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ مسجد نبوی کے محرابوں منبر کو چوم لو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ماں کی عظمت بتانا مقصود تھا، باپ کی عزت بتانا مقصود تھا کہ ماں اور باپ اگر ناراض ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایمان سے دنیا سے جانا چاہتے ہو، کلمہ پڑھ کے جانا چاہتے ہو، تو اپنی ماں اور باپ کو راضی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟